الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک تو یہ ظاہری جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ وہ روح نہ ہو تو یہ جسم کسی کام کا نہیں، یہ مردہ ہو جاتا ہے، میت ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس جسم کی زندگی اس روح کے ساتھ ہے۔ اگر وہ روح زندہ ہو، اس کے اندر موجود ہو، تو اس جسم کی بھی زندگی ہے، وہ نہ ہو تو یہ مردہ ہے۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کی خوراک کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ گندم ہے، دال ساگ ہے، سب کچھ زمین ہی سے نکلتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، چاول ہوں جو بھی ہو، کھانے کی تمام اشیاء زمین سے نکلتی۔ اور روح چونکہ اوپر سے آئی آسمانوں سے، اس کی غذا بھی اوپر سے ہی آتی ہے۔ روح کی غذا بھی اوپر سے ہی آتی ہے۔ آج ہم جسمانی غذائیں خوب کھاتے ہیں، جن کو کھا کھا کر ہمارا جسم اچھا خاصا مضبوط، موٹا، توانا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ روحانی غذا نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے ہماری روح کمزور ہو جاتی، ہمیں روحانیات کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنی اس روح پر محنت کرے، روحانی غذا کو استعمال کرے، تو انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو سکتا ہے۔ اور اگر انسان اس روح پر محنت نہ کرے، روحانی غذا کو استعمال نہ کرے، روح کو برباد کر دے، تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، روحانی غذا کو نہیں پاتا، تو وہ انعام اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، بخار، نزلہ، زکام، ٹی بی، اس طرح کی تمام بیماریاں جتنی بھی ہیں وہ جسمانی بیماریاں ہیں۔ اور کچھ انسان کو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جو روح کو لگتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بیماری سستی، نمازوں میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، روزے رکھنے میں سستی، حقوق ادا کرنے میں سستی۔ دوسری بیماری غفلت، اللہ کی یاد کرنے میں غفلت، ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تیسری بیماری تکبر، عجب، حسد، کینہ، بغض، بد نظری کی بیماری، کانوں کو غلط استعمال کرنے کی بیماری۔ کہتے ہیں جی ہم روحانی غذا حاصل کر رہے ہیں گانے سن کر، یہ روحانی غذا نہیں ہے، یہ روحانی زہر ہے۔ یہ بیماری زبان کو غلط استعمال کرنے کی زبانی بیماری۔ تو یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ انسان چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، تو انسان کو جسمانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں۔ اگر انسان جسمانی بیماریوں کا علاج نہ کروائے، کینسر کا علاج نہ کروائے، ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہ کروائے، دیگر بیماریوں کا علاج نہ کروائے، تو انسان قبر کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے۔
بالکل اسی طرح جب انسان روحانی بیماریوں کا علاج نہ کروائے، یہ جو بیماریاں بتائی، تکبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عجب ہے، سستی ہے، غفلت ہے، ان بیماریوں کا علاج نہ کروائے تو انسان جہنم کے گڑھے میں جا پہنچتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج کروانا ہو تو اس کے لیے انسان کو طبیب کے پاس، حکیم کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، ہسپتال میں جانا ہوتا ہے۔ اور اگر روحانی بیماریوں کا کسی کو علاج کروانا ہو تو اس کے لیے مشائخ کے پاس، اللہ والوں کے پاس، علماء کرام کے پاس، خانقاہوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں علاج ہوتا ہے، انسان کی ہر روحانی بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یاد رکھیں ارشاد فرمایا کہ تم دنیا کے اندر اپنے ان نفوس کا تزکیہ کر لو، اپنی ان بیماریوں کا علاج کروا لو۔ اگر تم دنیا میں اپنا تزکیہ نہیں کرواؤ گے، دنیا میں اپنی ان روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواؤ گے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہاری ان بیماریوں کا علاج کرے گی۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہمیں جسمانی بیماریوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں روحانی بیماریوں سے بچنے کی بھی فکر لگ جائے، پھر انشاءاللہ علاج بھی ہو جائے گا۔ ہم نے ایک تجربہ کیا اس مرتبہ اس سفر میں کہ اس سے قبل ہم صرف روحانی بیماریوں کے علاج پہ بولتے رہتے تھے۔ اس دفعہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ سنتوں کو بیان کیا، ساتھ ساتھ یہ بتایا کہ یہ سنت فلاں جسمانی مرض کا علاج ہے، یہ سنت فلاں جسمانی مرض کا علاج ہے، یہ سنت فلاں جسمانی مرض کا علاج ہے۔ تو اکثر بندوں نے بیان کے بعد آ کے پوچھا کہ وہ فلاں بیماری کا علاج کیسے ہوگا، فلاں کا کیسے ہوگا، فلاں کا کیسے ہوگا، اس کو کیسے استعمال کریں، کیا کریں۔ تو پتہ چلا کہ جب جسمانی بیماریوں کی بات کی جائے تو سارے باکر آتے ہیں پوچھنے کے لیے، لیکن جب روحانی بیماریوں کی بات کی جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر کوئی نہیں پوچھتا کہ تکبر کیسے ختم ہوگا، حسد کیسے ختم ہوگا، بغض کیسے ختم ہوگا، اس کے لیے میں کیا دعا استعمال کروں۔ تو تجربہ یہ ہوا کہ لوگوں کو جسمانی بیماریوں کے علاج کی فکر تو ہوتی ہے لیکن روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر نہیں ہوتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے علاج کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ جسم میں تو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بندہ بس ہر تنکے کو پکڑتا ہے، ہر ڈاکٹر کو پکڑتا ہے، ہر حکیم کو پکڑتا ہے، کسی طرح یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ لیکن روحانی بیماریوں سے جو تکلیف ہونی ہے وہ چونکہ ابھی نہیں ہو رہی، وہ آگے جا کے ہونی ہے، ابھی تو مزہ آ رہا ہے۔ وہ تکلیف اس وقت ہوگی جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، من کی آنکھیں کھولیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ ان روحانی بیماریوں سے بندے کو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو مومن وہی ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہوں۔ قرآن نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہونا ہے، جن کا تزکیہ نہیں ہوگا ان کا تزکیہ وہاں جہنم کی آگ کرے گی۔ اس لیے آج ہمیں یہاں بیٹھتے ہوئے، جیتے جاگتے ہوئے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کروائیں۔ اب روحانی بیماریوں کی پہچان کیا ہے کہ مجھے روحانی بیماریاں ہیں یا نہیں؟ نمازوں میں سستی ہے، روحانی بیماریاں ہیں۔ اللہ کی یاد میں غفلت ہے، روحانی بیماریاں ہیں۔ گناہوں کے وساوس اور خیالات دل میں آتے ہیں، روحانی بیماریاں ہیں۔ گناہوں کا شکار ہوتے ہیں، روحانی بیماریاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر 100% پابندی نہیں ہو رہی، روحانی بیماریاں ہیں۔ پتہ چلا کہ جب بیماریاں ہیں تو پھر ہمیں علاج بھی کروانا چاہیے، ہمیں روحانی ڈاکٹر طبیب کو ڈھونڈنا چاہیے تاکہ ہم اس کے پاس جا کر اپنا علاج کروائیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح جسمانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری، اسی طرح روحانی بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری دل آزاری، دوسرے کا دل ستانا، دوسرے کو جلانا۔ عورتیں کہتی ہیں میں نے ایسی باتیں کی کہ وہ اب تک جلتی رہی ہوگی، دوسروں کو جلانا، دل آزاری کرنا۔ تو آج ہم یہ نہیں کرتے، لوگوں کو ہم ستاتے نہیں ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے، یہ دل کی بیماری ہے، اس کا ہمیں علاج کروانا چاہیے۔
جب علاج کے لیے ہم مشائخ کے پاس جاتے ہیں اور اہل اللہ کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس اپنے باطنی علاج کے لیے تزکیے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے وہ زندگی کے پچھلے تمام گناہوں پر بندے کو توبہ کرواتے ہیں کہ بھائی زندگی میں صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جتنے گناہ کیے ہیں آج ان سے پکی سچی توبہ کرو، اور دل میں یہ عزم اور ارادہ کرو کہ آج کے بعد میں نے جان بوجھ کر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا۔ اس چیز کا نام ہے تخلیہ، خالی کر دینا۔ کوئی برتن ہے، آپ اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، اس میں سالن لگا ہوا ہے، تو پہلے آپ اس سے سالن کو نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ اس چیز کا نام ہے تخلیہ۔ پہلے اس کو صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تحلیہ، سجا دینا۔ تخلیہ کا مطلب خالی کر دینا اور تحلیہ کا مطلب سجا دینا، آراستہ کر دینا۔ تو مشائخ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پچھلی جتنی گندگیاں ہوتی ہیں ان کو نکالنے کے لیے بندے کو کہتے ہیں کہ توبہ کر لو۔ اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ ایسے ہی ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مشائخ نے ہمیں فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے خود بھی اپنے آپ کو دھو اور دوسروں کو بھی دھلواؤ، اپنے آپ کو صاف کرو، پاک کرو، پھر اس کے بعد تحلیہ ہوگا، پھر سجاوٹ ہوگی، پھر اچھی صفات آئیں گی، پھر انسان نیک بنے گا، پھر انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی محبت، معرفت، نور حاصل ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہم دل میں یہ کریں کہ ہم نے آج اس مجلس کے اندر اللہ تعالی کے حضور پچھلے تمام گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے توبہ کے بعد اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کچھ دوا دیتے ہیں، یہ استعمال کرو بھائی، جس طرح ڈاکٹر صاحب دوا دیتے ہیں، کورس دیتے ہیں، یہ استعمال کرو تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح مشائخ بھی دوا دیتے ہیں، اس دوا میں کچھ تسبیحات اور کچھ ذکر ہوتے ہیں، صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو، 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، قرآن کی تلاوت کر لو، اور صبح شام کچھ دیر کے لیے ذکر قلب بھی کر لو، دل سے اللہ اللہ کر لو۔ یہ 4-5 اعمال ہوتے ہیں، یہ دوا ہے۔ اب جو ہے جو بندہ اس دوا کو استعمال کرے گا اسے شفا ملے گی۔ اور یہ جو نسخہ ہے بتایا ہوا ہے، یہ صرف آج کا نسخہ نہیں ہے، میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ آج سے لے کر صحابہ کرام کے زمانے تک ہمارا پورا ایک سلسلہ ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں نے اس نسخے کو اور اس جو ہے علاج کو، اس دوا کو استعمال کیا اور شفا پائی۔ آج اگر ہم بھی سچے دل کے ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں گے تو ہمیں بھی شفا ملے گی، فائدہ ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کا وصل ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ دوا لے کر جیب میں ڈال دی، جیسے ڈاکٹر سے گولیاں لے کر گھر میں لا کر الماری میں رکھ دیتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں، مہینے بعد دوبارہ جاتے کہتے فرق نہیں پڑا۔ اللہ کے بندے تو نے دوائی استعمال ہی نہیں کی، تجھے فرق کیسے پڑتا؟ اس لیے یہ جو دوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مشائخ سے لے کر اس کو استعمال کریں باقاعدگی سے اور ناغہ نہ کریں۔ مشائخ کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ دوا لینے کے بعد بلا عذر شرعی عذر کے بغیر، ایک تو مجبوری ہے، مصروف ہے، کاموں میں لگا ہوا ہے، موقع نہیں ملا، وقت نہیں ملا، بغیر عذر کے خواہ مخواہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا کہ یار میں نہیں کر سکتا، مشکل ہے، ویسے ہی چھوڑ دیا، حالانکہ مشکل کوئی چیز نہیں، 5-10 منٹ کی بات ہے، جان بوجھ کے ویسے ہی چھوڑ دیا کہ بس میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالی یا تو اس بندے کو کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں یا جو ہے اس کو شہوات کی لذت میں مبتلا کرتے ہیں۔ آج جو نوجوان کہتے ہیں نا ہم آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں کہ غیر محرموں کو نہ دیکھیں، لیکن حفاظت کرنے کے باوجود بھی حفاظت نہیں ہوتی، ہم آنکھوں کو بچا نہیں سکتے، ان لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی۔ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو اسے برکتیں ملتی ہیں۔ اس لیے جو بندہ اس کام کو، اس دوا کو استعمال نہیں کرے گا، رکھ دے گا،
تو اسے جو ہے پریشانی ہوگی. اور یاد رکھیں یہ جو مصیبت آتی ہے کس لیے آتی ہے؟ یہ کوئی عذاب بن کے نہیں آتی، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ جب اس محفوظ اور معمون سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہو جاتی ہیں. جس بندے نے سلسلے میں قدم رکھا تو یوں سمجھ لے کہ اس نے سارے بزرگوں کی دعاؤں کا رخ اپنی طرف موڑ لیا. اب ہر وقت بندے کے لیے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. بندہ یہاں ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ہمارے کوئی اعمال ہیں نہ افعال ہیں، لیکن وہ اللہ والے کبھی غلاف کعبہ کو پکڑ کے، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ کھڑے ہو کر، کبھی راتوں کو تہجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کبھی سجدے میں گر کر اپنے تمام متعلقین کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اور ہم جب اس کام کو نہیں کرنا چاہتے، اس دوا کو استعمال نہیں کرتے، اور جو ہے ہم گمراہی کے راستے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑو اس کام کو نہیں کرنا، بس میں آزاد ہی رہنا چاہتا ہوں، تو وہ بزرگوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمیں کھینچ کھینچ کر لاتی ہیں اس راستے سے کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، بندہ کہتا ہے او یار جب میں ذکر کرتا تھا، جب میں اعمال کرتا تھا اس وقت تو مجھے سکون تھا، اب میں نے یہ سارا کچھ چھوڑا، اس وجہ سے مجھے یہ مصیبت آئی ہے. پھر بندہ جو ہے ذکر فکر کی طرف آتا ہے تو بندے کی وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ بھی اس لیے آتی ہے تاکہ بندے کو کھینچ کھینچ کر نیکی کی طرف لائے. تو پتہ چلا کہ جو بندہ مشائخ کے ساتھ سچے دل کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، وہ چاہے نہ چاہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے بال سے پکڑ پکڑ کر نیکی کی طرف لاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ تعلق قائم کرتے وقت طلب سچی ہو. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں، پھر بندے کے لیے نیک بننا آسان ہو جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں رہتا. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس راستے میں جب جنون شعلہ زن ہو، جب جنون شعلہ زن ہو یعنی اندر کا جذبہ اور جنون جو ہے بھڑک رہا ہو کہ مجھے اللہ کی محبت معرفت حاصل کرنی ہے، تو پھر زبان عذر بند ہو جاتی ہے. آج ہم سالکین سے پوچھتے ہیں تم اعمال کرتے ہو، دوا استعمال کرتے ہو؟ کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، مصروفیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں جب جنون شعلہ زن ہو، اندر جنون بھرا ہوا ہو، جذبہ ہو، تو پھر جو ہے زبان عذر بند ہو جاتی ہے. پھر بندہ عذر نہیں بتاتا کہ میرا یہ عذر ہے وہ عذر ہے، بلکہ وہ کر کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں اتنے اعمال کرتا ہوں. اس لیے جو حضرات آپ حضرات میں سے بھی بیت ہوں انہیں چاہیے کہ اس دوا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. جتنے اہتمام سے اس دوا کو استعمال کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا. صرف شیخ سے جا کر بیعت کر لینا ایک مرتبہ زندگی میں یہ کافی نہیں ہوتا، اور نہ ہی اللہ والوں کے پاس کوئی ڈرم رکھا ہوتا ہے کہ جو بھی آئے اس کو اٹھا کے ڈرم میں ڈالیں اور اس کو گیلا کر کے نکال دیں وہ بھی اللہ والا بن جائے. ایسے نہیں ہوتا، محنت مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. انسان کو اپنی سچی طلب دکھانی ہوتی ہے. بے طلبوں کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بھی کچھ نہیں ملا، تو مشائخ کی صحبت میں کیا ملے گا؟ اس لیے سچی طلب کے ساتھ تعلق جوڑیں. مشائخ جو کام اور اعمال بتائیں ان کو اہتمام کے ساتھ کریں. اس کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر آ کے شکایت کریں، پھر بات کریں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں جو بندہ اعمال نہ کرے اور پھر احوال کی شکایت کرے کہ احوال اچھے نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور جو ہے نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن میں دل نہیں لگتا، اللہ کے گھر میں آنے کو دل نہیں چاہتا، ایسے احوال کی شکایت کرے اور اعمال نہ کرتا، اس کی بات سننی نہیں چاہیے. دوا استعمال ہی نہیں کر رہا اور جو ہے احوال کی شکایت کر رہا ہے. پھر اس کے بعد سالک کو یہ چاہیے کہ وہ سلسلے میں آنے کے بعد سنت کی از حد درجہ پابندی کرے، سنت کا مکمل اہتمام کرے اور کامل اتباع کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی. یاد رکھیں ہمارے سلسلے میں جو سلوک طے کروایا جاتا ہے وہ 3 چیزوں کو اس میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ایک محبت شیخ، دوسرا دوام ذکر یعنی کثرت ذکر، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرے. کامل اتباع کا کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں 2 طرح کی ہیں. ایک ہے سنن ہدا جنہیں سنن دین بھی کہتے ہیں، جیسے نمازوں کی رکعتیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں یا نفل ہیں، جو بھی ہیں دین کا جو سنتیں حصہ ہیں. اور کچھ سنتیں ایسی ہیں جن کو سنن عادیہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادات مبارکہ یہ تھی. کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم وغیرہ یا کوئی فرض واجب یا مستحب نہیں تھا، لیکن نبی السلام کی عام عادت یہ تھی کہ وہ اس چیز کو پسند کرتے تھے، اس کو نہیں کرتے تھے. تو حضرت امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں جس وقت تک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنن
ہدا اور سنن عادیہ دونوں میں اتباع نہ کر لے اس وقت تک کامل اتباع نہیں ہو سکتی. اس لیے کامل اتباع کے لیے ضروری ہے کہ انسان دونوں طرح کی سنتوں پر عمل کرے. اور پھر ہمارے امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں تو سنت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ دوپہر کو کھانے کے بعد چند گھڑی کا چند ساعت کا کیلولہ ہمارے نزدیک 1000 شب بیداریوں پر فضیلت رکھتا ہے. یعنی جو بندہ دوپہر کو 2 گھڑی 2 منٹ کے لیے سنت کی نیت سے سو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ جو 1000 رات جا کر عبادت کرنے پر بھی نہیں ملتا. اس لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم 100% نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کریں. اور پھر سالک کی ایک صفت یہ کہ سالک جب اس سلوک میں آنا چاہے یا آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور وصل کو پانے کے لیے مضطرب ہو، اضطراب کا شکار ہو، بے چین ہو کہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے پانی ہے. اس کے لیے دعائیں کرے، اس کے لیے کوششیں کرے، اس کے لیے محنتیں کرے، اس راستے پہ چلے. مشائخ جو جو بات بتائیں کہ اس چیز سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اسی پر عمل کرے. بے چین ہو جائے، بے کیف ہو جائے. جب انسان اس طرح مضطرب ہو کر اور بے چین ہو کر اور زمین اپنے وسعت کے باوجود اس پر تنگ ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا کے اپنے قریب کر لے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے. پھر ایک صفت یہ کہ سالک جو ہو، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہو، اللہ کا نیک بندہ مقرب بننا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ حوادث اور حالات سے متذبذب نہ ہو. حالات آتے رہتے ہیں، کبھی غمی ہوتی ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کیسے احوال کبھی کیسے احوال. تلک الایام نداولها بین الناس، ان ایام کو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج یہاں خوشی ہے وہاں غمی ہے، کل وہاں خوشی ہوگی یہاں غمی ہوگی. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن جیسے بھی حالات ہوں سالک کو یہ چاہیے کہ وہ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اپنے آپ کو مطمئن کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں مشغول کرے. اچھے حالات پہ شکر، برے حالات پہ صبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. باقی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں بہت زیادہ دہاڑے ماروں، روؤں، پیٹوں، فریادیں کروں اور دیوار کے ساتھ اپنا سر ماروں تو یہ سارا کچھ کرنے سے وہ حالات کو تو صحیح نہیں کر سکتا. تو زندگی کا اصول یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں انسان ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ان حالات کو کنٹرول کرنے کی اور سنبھالنے کی کوشش کرے. سنبھل سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں ہو سکتے تو انسان اپنے آپ کو پریشان نہ کرے. اور ایک صفت یہ ہو کہ انسان کی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ ہو. دیکھیں 2 مکھیاں ہوتی ہیں، ایک شہد کی مکھی، ایک گندی مکھی. شہد کی مکھی ہمیشہ پھولوں پہ، پودوں پہ، خوشبو والی جگہ پہ بیٹھے گی، اور گندی مکھی پورے جسم پہ جہاں تھوڑا ہوگا، دانا ہوگا، گندی جگہ ہوگی وہاں بیٹھے گی. تو بندے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کی نظر دوسروں کی خوبیوں پر اور کچھ کی نظر دوسروں کی برائیوں پر. جن کی نظر دوسروں کی برائیوں اور عیبوں پر ہوتی ہے وہ گندی مکھی کی طرح ہیں، اور جن کی دوسروں کی خوبیوں پر ہوتی ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شہد کی مکھی بنے، ہم گندی مکھی نہ بنے. پھر سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے اوپر کسی کو ترجیح نہ دے کہ میں فلاں سے اچھا ہوں. کسی بھی معاملے میں ہم تو ہر ایک سے کم تر ہیں، بلکہ انسان اپنے آپ کو خسیس کتے سے بھی بدتر سمجھے. کیونکہ اگر ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو وہ کتا ہم سے اچھا. پھر سالک کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ والوں، نیک لوگوں اور مساکین کی صحبت میں رکھے. دنیا داروں کی اور ایسے لوگوں کی صحبت میں جو اللہ کی یاد سے غافل ہوں، ذکر فکر نہ کرتے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، برے لوگ ہوں، ان کے ساتھ انسان اپنے آپ کو نہ رکھے. لیکن نفرت برائی سے ہو، بروں سے نہ ہو. لوگوں سے نفرت نہ ہو، ان کی برائی سے نفرت ہو. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھے، تاکہ انسان، قرآن مجید میں حکم بھی ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت اور اتباع نہ کرو جو تمہارے دل کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں. پھر ایک صفت یہ انسان اختیار کرے کہ سلف صالحین کے جتنے واقعات کتابوں میں لکھے ان کو پڑھے کہ ان کے کیا حالات تھے، کیسی زندگیاں تھیں، انہوں نے کتنی محنتیں کی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی. انسان اپنے آپ کو بھی اس طرح بنانے کی کوشش کرے. اور ایک بات یہ کہ انسان کسی کی غیبت نہ کرے. آج جو ہے ہر انسان کی زبان پر جو ہے غیبت عام ہوتی ہے. پھر غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے.
یاد رکھیں اگر کسی حرام چیز کو ہم نے حلال کہہ دیا تو یہ کفر ہے. کئی مرتبہ ہم غیبت کرتے ہیں وہ حرام ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ غیبت تو نہیں. تو اس کو جو ہے امام علامہ نووی رحم اللہ نے ریاض الصالحین کے اندر کفر کہا ہے کہ غیبت کرے اور پھر اس کو جو ہے اس کو حلال کہے، یہ کفر ہے. غیبت سے ہم بچیں. اور ایک کام ہم یہ کریں کہ پھر خود ذکر اذکار کرنے کے ساتھ، نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کے ساتھ، ان کی باتیں سن کر عمل کرنے کے ساتھ ہمیں جو فائدہ ہو وہ فائدہ دوسروں کو بتا کر ان کو بھی نیک راستے پر ڈالنے کی کوشش کریں. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف. اور ان کو بھی بری باتوں سے ہم روکنے کی کوشش کریں، ان کو کہتے ہیں نہی عن المنکر. خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی پھر اس فائدے کی دعوت دیں، تلقین کریں. لیکن یاد رکھیں اگر اپنے اوپر آپ نے دوسروں کے اوپر اگر آپ نے ایک چھٹانک محنت کرنی ہے تو اپنے اوپر آپ ایک من محنت کریں. اپنے اوپر زیادہ محنت کریں، دوسروں پہ بھی محنت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، لیکن اپنے اوپر زیادہ محنت کریں. آپ کو اگر دوسروں پہ ایک من محنت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، من محنت کریں، لیکن اپنے اوپر 10 من محنت کریں. اپنے اوپر اس سے کئی گنا زیادہ محنت کریں. اور پھر جو بندہ سالک ہوتا ہے، اس راستے میں قدم رکھتا ہے، تو اس کو 2 طرح کی کیفیات حاصل ہوتی ہیں، کبھی قبض کبھی بس. کیونکہ احباب جو ہے مختلف نوعیت کے ہیں، کچھ سلسلے میں داخل ہیں، کچھ نہیں ہے، اس لیے مجھے دونوں طرح کی باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. تو کبھی قبض کی حالت، کبھی بس کی حالت. اللہ یقبض و یبسط. قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ کیفیت آتی ہے بندے کی نہ نماز میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ کوئی کیفیات ہوتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. نماز پھر بھی پڑھتا ہے، وہ اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، قرآن پھر بھی پڑھتا ہے، اپنے معمولات کی پابندی کرتا ہے، لیکن لذت نہیں آتی. حالات اور کیفیات اور واردات نہیں ہوتے. اس کو کہتے ہیں قبض کی کیفیت. اور کبھی کبھی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسے رحمتیں ہوتی ہیں کہ بندے کو تو نماز پڑھتے ہوئے ایسا مزہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے بس پورا دن سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. یہ بس کی حالت ہے. اللہ کی مرضی، جس کو قبض دے جس کو بس دے، جب قبض کرے جب بس کرے. تو دونوں حالات میں انسان کو چاہیے کہ استغفار کرتا رہے، اور قبض کو دیکھ کر، تنگی کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، اور خوشی اور بس کو دیکھ کر اترائے نہیں، معتدل رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کرے کہ جس بھی منزل پر ہو، جس بھی درجے پر ہو، انسان اپنے آپ کو مبتدی سمجھے کہ ابھی میں نے آغاز کیا ہے اس راستے کا، لوگ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہوں گے. چاہے جس بھی منزل پہ ہو انسان اپنے آپ کو مبتدی سمجھے. اور سب سے بڑھ کر ایک صفت وہ یہ کہ اس راستے میں آنے کے بعد انسان اپنے سینے کو بےکینہ کر دے. سینے کو بےکینہ کر دے، کسی کے بارے میں کوئی بری نیت نہ ہو، برا خیال نہ ہو، اور کسی کے بارے میں کوئی جو ہے غلط جو ہے پلاننگ اس کے بارے میں نہ ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس تصوف و سلوک کے راستے میں ساری محنت مجاہدی ایک طرف اور سینے کو بےکینہ کرنا ایک طرف. اس سے جتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. اور سائنس والے جانتے ہیں کہ جب کسی پیالے کو خالی کر دیا جائے، اس میں کوئی چیز نہ ہو، تو ہوا آ کر اس خلا کو بھر لیتی ہے. بالکل اسی طرح جب ہم اپنے سینے کو خالی کر لیں گے، اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں ہوگی، غیر کی محبت نہیں ہوگی، تو اللہ کی محبت آ کر اس سینے کو بھر لے گی. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے سینے کو بےکینہ کر لیں. اور پھر ایک کام یہ کریں کہ جن گناہوں کو اور جن چیزوں کو کل ہمیں اپنے اختیار سے، کل ہمیں مجبور ہو کر چھوڑنا ہے، آج ہم ان کو اپنے اختیار سے چھوڑ دیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں گناہوں سے بچنے کو دل چاہتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہم نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لیں، لیکن کہتے کر لیں گے. یاد رکھیں یہ کل کل کرتے کرتے زندگی کی شام ہو جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہمارے نامہ اعمال کی ٹوکری خالی ہو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کل کل نہ کریں اور بعد نہ کریں، بلکہ ابھی ابھی کریں. ابھی ابھی جو ہے جن چیزوں کو ہم چھوڑنا چاہتے ہیں اور کل ہمیں مجبوراً چھوڑنی ہے، جن گناہوں کو، آج ہم ہوش حواس میں اپنے اختیار سے ان چیزوں کو آج ہی چھوڑ دیں، تب ہمارے لیے کامیابی ہوگی. پھر جو ہے انسان کو وساوس آتے ہیں گناہ کے کہ یہ گناہ کر لو، وہ گناہ کر لو. تو جتنے بھی وساوس آتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا شیطانی ہوتے ہیں یا نفسانی ہوتے ہیں.
شیطانی وسوسے کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انسان اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، انسان اس کو رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو شیطان اس وسوسے کو ہٹا کر دوسرا ڈالتا ہے. چلو اتنا گناہ نہ کر لو، تھوڑا سا کر لو، ذرا دیکھ ہی لو. اس طرح کا جو ہے آگے پیچھے کی باتیں ڈالتا ہے. یہ علامت ہے کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے. اور کبھی نفسانی ہوتا ہے، اور نفس کی علامت یہ ہے کہ نفس اسی بات کو بار بار کہتے رہتے، رٹا لگاتے رہتے کہ بس یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. جیسے بچہ ہوتا ہے، ایک بات پہ جو ہے وہ اڑ جائے کہ مجھے فلاں چیز دے دو، مجھے چھری دے دو، تو اس کو لاکھ سمجھاؤ، اس نے کہا بس چھری دے دو مجھے. جب تک چھری نہیں ملے گی بچے کو سکون نہیں آئے گا. تو نفس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ ایک بات پہ اڑ جاتا ہے اور ضد کرتا ہے، اسی بات کو بار بار کہتا رہتا ہے. تو اگر شیطانی وساوس ہوں تو اس کا علاج یہ کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین پڑھے، اللہ کی پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اس وسوسے سے محفوظ فرمائیں گے، اس گناہ سے محفوظ فرمائیں گے. اور اگر نفسانی وسوسہ ہو تو پھر انسان کو چاہیے کہ نفسانی وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس نفس کی مخالفت کرو. ایک مرتبہ جب مخالفت ہوگی تو دوبارہ وہ نفس جو ہے ضد بازی نہیں کرے گا. چنانچہ مشائخ نے بچوں کی تربیت کے بارے میں یہ بتایا کہ بچہ اور نفس یہ ایک جیسے ہیں. بچے جو ضدی بن جاتے ہیں ان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب ایک مرتبہ ضد کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، چلانے کے بعد آپ جو ہے اس کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ بعد میں دوبارہ بھی جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں روؤں گا، چلاؤں گا، یہ میری بات مان لیں گے، اس لیے وہ دوبارہ روتا ہے، چلاتا ہے. اس لیے بزرگوں نے یہ اصول بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ضدی نہ بنے تو اس اصول پر قائم رہیں کہ یا تو اس کی ہر بات مانتے چلے جائیں یا کوئی بھی بات نہ مانیں. ایک دو مرتبہ آپ اس کی مخالفت کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے رونے چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بات انہوں نے ماننی کوئی نہیں، تو پھر وہ بچہ ضدی نہیں بنتا. بالکل اسی طرح ہمارا نفس ہے، اگر جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ضد نہ کرے، ضد بازی نہ کرے اور بار بار ہمیں تنگ نہ کرے، تو ہم 2-4 مرتبہ اس کی مخالفت کر لیں. اس کو کہتے ہیں مجاہدہ نفس. 2-4 مرتبہ اس کی مخالفت کر لی تو اس کے بعد یہ انسان بن جائے گا اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ تنگ نہیں کرے گا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر اپنی اصلاح اور تزکیہ کرنے کی اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو کچھ سنا گیا سنایا گیا اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہم ذکر قلبی کرتے ہیں. سب رات اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دلوں میں سما رہی ہے، دلوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور ہمارے دل اس کے شکریہ میں پکار رہے ہیں اللہ اللہ اللہ. انسان جب اپنے من میں جھانکتا ہے تو اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. بچے پیچھے شرارتیں نہ کریں، خاموشی سے آنکھیں بند کر کے سر نیچے کر لیں اور بیٹھ جائیں. میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی. میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی. تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی. میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی.
الہی تیرا در تو تیرا در ہے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دو کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل میں چل رہا ہے میں تیری نوازشوں پہ حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پہ حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل میں چل رہا ہے میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے عاشقوں میں جینا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا
تیرے سنگ در پہ مرنا میں یہی سمجھ رہا ہوں تیرے در کی ہے رسائی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی مجھے درد دل ملا ہے مجھے درد دل ملا ہے سن لو اے دنیا والو میں فقیر بے نوا ہوں مجھے مل گئی ہے شاہی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے تیرا در تو تیرا در ہے تیرے در کے ایک گدا نے دنیا دوں کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی میرا دل میں چل رہا ہے تیری یاد میں الہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب کریم ہم تیرے گناہگار خطا کار سیاکار بندے ہیں اللہ کہنے کو تو بندے ہیں حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہری باطنی اگلے پچھلے
دانستہ غیر دانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ خطاؤں کو معاف فرما، نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، روئیں روئیں بال بال سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ایک لمحے کے لیے اپنی یاد سے غافل نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا اور بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما، اللہ کبھی بھی شر پسندوں، حاسدین، برا چاہنے والے، دشمنوں، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والے، جادو ٹونا کرنے والوں کے حوالے نہ فرما، اللہ عزتوں بڑی زندگیاں عطا فرما، برکتوں بڑی زندگیاں عطا فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، کامل رضا عطا فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع عطا فرما، ہمارے دلوں کی کامل اصلاح فرما، اللہ ہمیں نمازوں کی حضوری عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا تزکیہ آج اپنی زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما، اللہ ہم اپنے بال سے سفید کر بیٹھے ہیں مگر ابھی تک ہمارے دل سیاہ ہیں، اللہ ہمارے ان سیاہ دلوں کو صاف فرما، اللہ ہمارے ان کالے دلوں کو سفید فرما، اللہ ہمارے یہ دل پتھر بنے ہوئے ہیں، اللہ انہیں موم بنا دیجئے، اللہ انہیں نرم کر دیجئے، میرے مولا ہمیں اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو اعمال وہ بتاتے ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ دنیا کا ماحول ہے، فتنے فساد کا دور ہے، نفس اور شیطان دشمن ہیں، اللہ ہمارے لیے نیک بننا بہت مشکل ہے، اللہ تیرے لیے بنا لینا بہت آسان ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کی بالوں سے پکڑ کر نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس پوری بستی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اللہ اس محلے والوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، اللہ اس محلے والوں کو بچوں کو نیک فرما، اللہ بچوں کو قابل بنا، اللہ لائق بنا، اللہ بچوں کو خوش اخلاق بنا، اللہ دین کا پوت اور سپوت بنا، رب کریم اس محلے کے بچوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ اس محلے کی عورتوں کو بھی نیکی کا شعور اور جذبہ عطا فرما، اللہ اس محلے کے مردوں کو بھی نیکوکاری اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، اللہ اس محلے کے جو بوڑھے ہیں اللہ ان کا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ فرما، اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی پکی اور سچی محبت عطا فرما، اللہ جتنے بھی دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں سب تیری محبت کے پیاسے ہیں، ہم بھی تیری محبت کے پیاسے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت کے کچھ قطرے ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اللہ کچھ قطرے ہمارے دل میں ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، میرے مولا ایک نظر ہمیں اپنی محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک نظر محبت کی ہمارے اوپر ڈال دیجئے، میرے مولا ہمیں بھی اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ہم تیرے در سے دور نہیں ہونا چاہتے، اللہ تیرے سے ہم دور نہیں ہونا چاہتے، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم تیرے در سے دور ہونا برداشت نہیں کرتے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اللہ اپنا وصل عطا فرما، اللہ ہمیں در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ جو در در پہ جاتے ہیں انہیں تو درد ہوتی ہے، میرے مولا ہمیں اپنے ہی ایک در پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اللہ یہ جو ہاتھ آج تیرے سامنے اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو غیروں کے سامنے اٹھانے سے محفوظ فرما، اللہ ہماری یہ جو پیشانیاں تیرے سامنے جھکتی ہیں اللہ ان پیشانیوں کو غیروں کے سامنے جھکنے سے محفوظ فرما، اللہ آج ہم سب پکے اور سچے دل کے ساتھ تیرے سامنے بیٹھ کر
اپنے سابقہ گناہوں پر پکی سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے ہمیں اپنی اس توبہ پر قائم اور دائم فرما۔ رب کریم جو دعائیں مانگی وہ بھی عطا فرما، جو مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جتنے دوست احباب نے، عزیز و اقارب نے دعاؤں کے لیے فرمایا، ان کی جائز حاجات کو قبول و منظور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، اپنے مقبول بندوں میں انہیں شامل فرما۔ اللہ تبلیغی کام کی حفاظت فرما، اللہ جہادی کام کی حفاظت فرما، اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہو رہی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی مدارس مساجد اور ہمارے اسلامی ملک کی حفاظت فرما، تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمارا یہ اللہ اللہ کرنا اور در در پہ اللہ اللہ کرنے کے لیے جانا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہ ہم بھی کھوٹے ہیں اور ہمارے یہ اعمال بھی کھوٹے ہیں، اور یہ بھی تیری ہی توفیق سے ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں ہی کیا کہ کچھ کریں۔ میرے مولا یہ جسم بھی تیرا، یہ روح بھی تیری، اللہ اس میں طاقت بھی تیری، اللہ اس میں جان بھی تیری، سب کچھ جب ہے ہی تیرا تو پھر تیرے ہی فضل سے ہم یہ اعمال بھی کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں قبول بھی تو فرما لے۔ اللہ سب کچھ تو نے ہمیں بن مانگے عطا کیا، اللہ اعمال کی توفیق عطا فرمائی، اپنے در کے ساتھ جوڑے رکھا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قبول بھی فرما، اللہ ہمیں قبولیت عامہ اور تامہ نصیب فرما۔ اللہ دین کا کام خوب خوب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں ان تمام جائز مرادوں کو قبول و منظور فرما۔ رب کریم ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اس حضرات کی خواہش تھی کہ حضرت جی سے بیعت کرنا ہے، اگر وہ بھائی موجود ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب تشریف لیں۔ حضرت جی کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان کو بیعت فرما لیں، اگر ایسے بھائی موجود ہوں تو قریب آ جائیں۔